أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. தீனை நிலைநாட்டுங்கள், இதில் பிரிந்து விடாதீர்கள் என்ற குர்ஆன் வசனத்தின் மையக் கருத்தில் ஜமாத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் மாநில மாநாடு ஜனவரி 30, 31 ஆகிய நாட்களில் திருச்சியில். Next, I request Sister Fakhra Sahiba, State Organizer, Ladies Wing, Jamaat Islami in Tamil Nadu, to talk on problems of women and its solution. محترم امیر جماعت، امیر الخا، دیگر ذمہ جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو میرا، آپ کا اور ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، پالنے پوسنے والا، اور جس کے پاس آخر کار ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. آج ہم خواتین کے مسائل اور حل پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو اس اظہار خیال سے پہلے ہم سب سے پہلے عورت کے وجود کو سمجھنا چاہیے. انسانی سماج کی وجود اور اس کی بقا اور ارتقاء عورت کے بغیر مکمل نہیں. عورت کی نفی کر کے کسی بھی بہتر سماج کی تعمیر مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. اس صدی میں جا بجا اس دنیا نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ بڑی مہذب ہے اور وہ خواتین کو ان کے سارے حقوق دینا چاہتی ہے. پوری دنیا میں جا بجا انصاف کے ترازو نصب کر کے عدل و انصاف سے وہ ہمکنار کرنا چاہتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق کے نام پر، حقوق نسوان کے نام پر اس صدی میں اتنا جمع خرچ ہوا ہے، اتنی مزاحمتیں ہوئی ہیں، اتنے نعرے لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود عورت کی حالت اور اس کی صبح و شام نہیں بدل سکے. حقوق کے نام پر اس حق تلفی ہوئی اور انصاف کے نام پر ظلم ہوا، اور عورت ہمیشہ سے پریشان اور اضطراب اور کشمکش سے دوچار رہی، اور آج وہ ظلم کی عادی بھی ہو چکی ہے اور وہ ظلم سے بچنے کے لیے ظالم ہی کا سہارا ڈھونڈتی ہے. تو بہرحال اگر ہم عورت کی محرومیوں کی داستان سنتے چلے جائیں تو یہ بہت طویل ہے. تمام ہی اسلامی مصنفین نے واضح کیا ہے کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں اس کا عشر اشیر بھی جدید معاشرہ نہیں دے سکا. اسلام میں عورت کے لیے سب کچھ ہے، حقوق ہے، تحفظ ہے، احترام و آزادی ہے، مجبوریوں کا لحاظ ہے اور بھرپور مواقع ہیں. یہی وجہ ہے کہ قبول اسلام میں غالب تعداد خواتین کی ہے. لیکن آج پوری دنیا کے سامنے عورتوں کی صحیح اسلامی حیثیت زیادہ تر خولی ہے اور عملی نہیں ہے. 20ویں صدی کو ہم اسلامی بیداری صدی ضرور کہتے ہیں. اسلام اور مغرب کے درمیان جو کشمکش رہی، یہ اس کا ایک اہم محاذ خواتین کا محاذ بھی ہے. شروع دن سے ہی اہل مغرب مسلمان عورتوں کے عملی صورتحال پر بہت زیادہ گفت و شنید کرتے رہے، اور ہم مسلمان اسلام کے صرف آئیڈیلز ہی کو پیش کرتے رہے. لیکن عورت کو آج مغربی تہذیب کی گود میں جانے سے بچانے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ ہم سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے عورت کو فلاں اور فلاں حقوق دیے تھے، بلکہ ہم عورتوں کے جائز حقوق اور اسلام کے آئیڈیلز کو عملی جامہ پہنا کر بتانا ہوگا. اور اس پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں ہر قسم کی رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. اگر اس کے لیے ہمارے پاس مغربی تصورات رکاوٹ بنتے ہیں یا ہمارے اپنے مسلم سوسائٹی کے فرسودہ روایات بھی اگر اس راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو ہم کو اس کا بھی سدباب کرنا ہوگا. آج ہر کوئی پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہے کہ عورت کے سارے مسائل کا حل اسلام کے پاس ہے. تو اسلام نے جتنے حقوق عورت کو دیے ہیں شاید یہ مرد کو بھی نہ ملے ہوں گے. لیکن یہ سوال
کیا یہ حقوق عورت کو عملاً ہماری اس سوسائٹی نے ہم کو دیا ہے؟ عام گھرانوں کو تو چھوڑیے، دیندار گھرانوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں عورت کو مالی حقوق، وراثت میں حقوق، اپنے آزادانہ طور پر تجارتی فیصلے جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا، اس کو کمانے اور خرچ کرنے کا حق، اور اس کے ساتھ گھر کے معاملے میں مشاورت کرنے اور اس کو اپنی شخصیت کے ارتقاء کے متعلق فیصلے کرنے اور اپنی قابلیت اور صلاحیت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے سماج کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے یہ سارے حقوق سے اس کو دور رکھا گیا۔ تو بہرحال ہمارا سماج، مسلم سماج صحیح معنوں میں اسلام کو صحیح ریفلیکٹ نہ کر سکا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ عورت کے بھی وہی حقوق ہیں جس طرح مرد کے ہیں، معروف طریقے سے۔ بہرحال ایسے حالت میں اسلام پسند خواتین کو صحیح معنوں میں دوسری خواتین کے لیے مسیحا بن کر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ عورت کو سکون صرف اور صرف اسلام کے سائے میں ملا تھا اور اسلام ہی آئندہ بھی اس کے لیے نجات دہندہ ہے۔ تو بہرحال ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس کو ایک بے جان زندگی گزارنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک مؤثر اور فعال زندگی گزارنا چاہیے۔ اسلامی تاریخ کہ روشن ادوار اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی سماجی خدمات ہمارے لیے جو ہے نخوش راہ ہیں۔ تو خواتین اپنے بنیادی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے قوم اور ملت کی خدمت کا کام انجام دے سکتی ہے۔ آج معاشرے میں جتنے برائیاں ہیں، جتنے منکرات ہیں، اس کے ذمہ دار صرف وہ لوگ نہیں جو ان برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، بلکہ اس کی ذمہ داری کا ایک بہت بڑا حصہ ان نیک لوگوں پر بھی ہے جو صرف اپنی نیکی سے سروکار رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں دعوت عمل دیتی ہے کہ جب تم کبھی کسی برائی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ورنہ اس کو اپنے زبان سے روکنے کی کوشش کرو، یا کم سے کم اس کو اپنے دل میں برا جانو۔ یہ ایمان کا سب سے کمتر حصہ ہے۔ کیا ہم سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ کمتر ایمان ہمارا ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکے گا اور اللہ کے جنت میں ہم داخل ہو سکیں گے؟ تو ظلم کی جتنی شکلیں ہیں ہمیں اس کے خلاف منظم جد و جہد کرنا ہوگا، دلائل سے سمجھائیں گے، قواعد و شواہد سے سمجھائیں گے، اور اس کے لیے کچھ ہمیں ترک کرنا پڑے گا اور بہت کچھ اختیار کرنا پڑے گا۔ قرآن کا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم کو انصاف، عدل اور انصاف کو اس دنیا میں قائم کرنا ہے۔ تو ہم جب بھی ایسے کچھ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسے کاوشوں کو اور ایسے مظاہروں کے خلاف، اکثر ہم کو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ نہیں، ایسے کام کرنے سے جو ہے سماج میں انتشار پیدا ہوگا، سماج میں کشمکش پیدا ہوگی۔ لیکن کیا کبھی انسانی تاریخ آج تک اصلاح اور ریفارم کا کام، کون سا ایسا کام ہوا ہے جو بغیر کشمکش کے ہو سکا ہے؟ تو اور کیا ہم صرف اس کشمکش سے، اس تصادم سے ڈر کر ان بچنے کے لیے جو ہے ہم ان انگنت اللہ کی بندیوں کے بنیادی حقوق کو پامالی کو جو ہے ہم ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں گے؟ اگر ریفارمیشن کے کام میں یقیناً شیطانی طاقتیں ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گی تو کشمکش ضرور ہوگا۔